السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی فیونکس نامی پرندے کی داستان سنی ہے جو ہزاروں سال سے چلی آ رہی کہانیوں کے مطابق جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے جنم لیتا ہے؟ کسی کے نزدیک یہ ایک افسانوی مخلوق ہے تو کوئی اسے ایک حقیقت سمجھتا ہے، جبکہ کچھ لوگ تو اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ آج ہم اسلامی تصوف اور لٹریچر کے ساتھ ساتھ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اس پرندے سے جڑی روایات بیان کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ پرندہ حقیقت میں کوئی وجود رکھتا بھی تھا یا نہیں۔ فیونکس نامی اس پرندے کی کہانیاں پچھلے ہزاروں سالوں سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں موجود ہیں۔ قدیم ایرانی داستانوں میں اس پرندے کو سیمرغ کہا جاتا ہے، عربی میں عنقا، ہندی میں امر پکشی، جبکہ چینی زبان میں یہ پرندہ فینگوئن کہلاتا ہے۔ اکثر کہانیوں کے مطابق اس پرندے کے گھونسلے وسطی ایشیا کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے کوہ کاف میں پائے جاتے تھے۔ اس پرندے کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی اس کی سمجھداری بھی ہے، جو یہ اپنی لافانی زندگی میں تجربات کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ فیونکس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی عمر 1000 سال تک ہوتی ہے۔ بہت سی قدیم روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس پرندے کے آنسوؤں میں انتہائی شفا بخش قوت ہوتی ہے، جو دنیا کے ہر مرض سے چھٹکارے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ نے اس پرندے کو ہیری پوٹر، میلیفیسنٹ اور کئی دیگر ہالی ووڈ موویز میں دیکھا ہوگا۔ دوستو، اس عجیب و غریب پرندے کی پیدائش اور موت کا احوال بھی انتہائی حیرت انگیز بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی مختلف تہذیبوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب فیونکس نامی اس پرندے کی عمر پوری ہو جاتی ہے تب اس کے جسم اور پروں میں آگ لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا تمام جسم راکھ کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں جب اس راکھ پر بارش برستی ہے، اس میں سے خود بخود ایک انڈا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ مدت کے بعد اس انڈے میں سے ایک نیا فیونکس پیدا ہو جاتا ہے۔ قدیم تحریروں میں اس پرندے کی جسامت بھی اس کی عمر کی طرح انتہائی بڑی بتائی جاتی ہے۔ دنیا کی مختلف مائتھولوجیز کے ساتھ ساتھ قرون وسطیٰ کے اسلامی لٹریچر میں بھی اس پرندے کے بارے میں کافی مواد ملتا ہے، جس میں سب سے زیادہ شہرت ایران کے ایک مشہور صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار کی تحریر کردہ مثنوی کو حاصل ہے۔ منطق الطیر نامی اس مثنوی میں ایک دلچسپ حکایت بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق دنیا کے ہزاروں پرندے ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب کر سکیں۔ ہدہد، جسے سب سے عقل مند تسلیم کیا جاتا ہے، وہ ان تمام پرندوں کو بتاتا ہے کہ سیمرغ یعنی فیونکس ہمارا بادشاہ ہے اور اس تک پہنچنا آسان نہیں، کیونکہ سیمرغ کوہ کاف میں رہتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے 7 پرخطر وادیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہدہد کے مطابق پہلی وادی تلاش اور جستجو ہے، دوسری وادی عشق و محبت، تیسری وادی علم و معرفت، چوتھی وادی قناعت اور استغنا ہے، پانچویں وادی وحدت اور توحید، چھٹی وادی حیرت اور استعجاب، جبکہ 7ویں وادی فکر اور فنا ہے۔ یہ پرندے جب ان وادیوں کی تفصیل سنتے ہیں تو پریشانی سے سر جھکا لیتے ہیں، لیکن اپنے خوف کے باوجود وہ اس عظیم سفر کی شروعات کرتے ہیں۔ راستے میں بہت سے پرندے پیاس، گرمی یا بیماری سے ہلاک ہو جاتے ہیں اور صرف 30 پرندے ہی یہ 7 وادیاں عبور کر کے فیونکس کی قیام گاہ تک پہنچ پاتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسے دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں اور خود میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، یعنی اس مشکل ترین سفر کے اختتام پر انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جس رہنما کی انہیں تلاش تھی وہ فیونکس تو دراصل وہ خود ہیں، اور تبھی ان کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ برٹش لائبریری میں ٹیپو سلطان کی یادگاروں میں شامل ایک تحریر ایسی بھی ہے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور فیونکس نامی اس پرندے کی ملاقات کا احوال درج ہے۔ اس کہانی میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ پرندوں کا سردار فیونکس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کے سامنے تقدیر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس عمل پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا اور ان کو مستقبل میں پیش آنے والے ایک واقعے کی خبر دی۔ اس خبر کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح ایک مشرقی شہزادہ ایک مغربی شہزادی سے شادی کرے گا اور انہیں اولاد کی نعمت حاصل ہوگی۔ فیونکس نے کہا کہ وہ ان تمام چیزوں کو ہونے سے روک سکتا ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام اور فیونکس کے درمیان
15 साल का एक मुआहदा हुआ कि इस अरसे में मालूम हो जाएगा कि कौन ठीक था और कौन गलत। फ्यूनिक्स अपनी ताकत के बलबूते पर इस मगरिबी शहजादी को अगवा कर लेता है, लेकिन मशरिक का ये शहजादा अपनी तकदीर के मुताबिक इसे फ्यूनिक्स की कैद से आज़ाद करवाता है और इससे शादी कर लेता है। किस्सा कज़ा नामी इस वाक़ई का जिक्र मशहूर मुहद्दिस और मौर्रिख इब्ने साद अपनी किताब में भी करते हैं, जिसे उन्होंने हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सुना था। दोस्तों, इसके अलावा यूनानी, फारसी, संस्कृत और कदीम चीनी तहजीबों में भी इस परिंदे से मुताल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं, जबकि दौरे हाजिर में भी इस परिंदे को देखने के दावे सामने आते रहते हैं। अलबत्ता फ्यूनिक्स के बारे में आज तक कोई ठोस शवाहिद दस्तयाब नहीं हो सकी, इसलिए दौरे हाजिर में इसे एक अफसानवी मखलूक ही करार दिया जाता है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।